اور اس کے بعد بات اور بھی آگے بڑھی۔ جب بھی آپ تنہا ہوتے تو بڑی میٹھی اور دلکش آواز سنائی دیتی، جیسے کوئی پاس بیٹھا ہو اور پیار سے پکار رہا ہو، یا محمد یا محمد۔ سبحان اللہ، میں تو حیران ہوں کہ وہ منظر کیسا ہوگا۔ تو حضرت ختیجہ خوشی سے بے خود ہو گئیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے لیے پہلے ہی تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے نیند میں کسی کو پکارنا چاہا مگر آواز نہ نکلی۔ کیا حضور کی آواز نہ نکلی؟ حیران ہو کر کہتے ہیں، واہ واہ کتنا پاکیزہ دل ہے کہ اس میں 2 آنکھیں بھی ہیں جو دیکھتی ہیں اور 2 کان بھی ہیں جو سنتے ہیں۔ فرشتوں کا سامنا کرنے کا حوصلہ تو اعلیٰ حضرت بھی حیرت میں ڈوب جاتے ہیں، اور لکھتے کیا ہیں، دل سمجھ سے ورا ہے، مگر یوں کہو غنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ جی عمر بھائی، یہ مبارک دن پیر کا تھا اور رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی کہ جب غار حرا جگمگا اٹھی۔ یہ مت سمجھو کہ میں صرف آگے دیکھتا ہوں، میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں اور جو دلوں میں پیدا ہونے والا خشوع ہے اسے بھی دیکھتا ہوں۔ کہ اب حضور جس پتھر جس درخت کے پاس سے گزرتے تو وہ آپ کو سلام نیاز پیش کرتا۔ حضرت جبرائیل آگے بڑھے اور سرکار دو عالم کو سینے سے لگا لیا اور حکم ربانی سے آگاہ کیا۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عمر مصطفی۔ محمدی مسجد پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوشامدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں حافظ عبداللہ مصطفی۔ السلام علیکم عبداللہ بھائی، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ خیریت سے ہوں، آپ سنائیں آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 35 سال کی عمر سے لے کر 40 سال کی عمر کے دوران ہونے والے واقعات کے بارے میں۔ اس دور کے بارے میں ہم عبداللہ بھائی سے بھی کچھ سوالات کریں گے۔ آپ کی نبوت کے جو آمد کے اشارے تھے اس بارے میں بھی بات کی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمر میں وہ واقعات پیش آئے جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے لیے پہلے ہی تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں اور مشاہدات میں خاص تبدیلی آئی۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں کے بارے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دوران ایسے خواب آنا شروع ہوئے جو صبح کی روشنی کی طرح سچے ہوتے تھے۔ جو بھی خواب آپ دیکھتے ویسے ہی وہ حقیقت بن جاتا تھا۔ تو اس بارے میں ہم عبداللہ بھائی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ عبداللہ بھائی، سب سے پہلے یہ بتائیں، جو خواب حضور کو آتے تھے کیا یہ تمام انبیاء کو آتے تھے یا صرف حضور کو ہی آئے؟ جی عمر بھائی، اس طرح کے خواب تمام انبیاء کرام کو آیا کرتے ہیں، اور اس بارے میں ایک حدیث بھی ہے جو کہ حضرت علقمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انبیاء کرام کو جو کچھ بھی عطا کیا جاتا ہے وہ سب سے پہلے خواب میں عطا کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ کلی طور پر مطمئن اور مانوس ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وحی نازل ہوتی ہے۔ اچھا، جو اس دوران حضور کو خواب آئے کیا ان کی تعبیر فوراً ہو جاتی یا کچھ دیر بعد ہوتی؟ اس بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک حدیث مروی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نزول وحی سے پہلے ہی باقاعدہ خواب آنا شروع ہو گئے تھے، اور آپ جو خواب بھی دیکھتے وہ سپیدہ سحر کی طرح نمودار ہو جاتا، یعنی جو کچھ رات کو خواب میں دکھائی دیتا وہ دن کے اجالے میں بیداری کی حالت میں اسی طرح وقوع پذیر ہو جاتا۔ اچھا عبداللہ بھائی، یہ بتائیں کہ ان خوابوں کا فائدہ اور مقصد کیا تھا؟ ان خوابوں کا فائدہ یہ ہے کہ فرشتوں کا سامنا کرنے کا حوصلہ اور شوق پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ نبی اجنبی مخلوق کو سامنے دیکھ کر حیرت اور گھبراہٹ محسوس نہیں کرتا، بلکہ طبیعت میں فرحت، تسکین اور ٹھنڈک پاتا ہے۔ اچھا عبداللہ بھائی، کوئی خواب بھی بیان کر دیں، کوئی ایک مثال۔ جی، ایک لیکچر کے دوران میں نے یہ خواب سنا تھا حضور کا، جو کہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضور نے خواب دیکھا کہ جیسے میں مکے میں موجود ہوں اور ہمارے گھر کی چھت پر کوئی آیا، اس نے ایک ایک کر کے چھت کی کڑیاں اکھاڑنا شروع کر دی، یہاں تک کہ جب ساری چھت اکھاڑ لی اس نے تو اس میں ایک چاندی کی سیڑھی داخل کی، پھر 2 آدمی سیڑھی سے نیچے اترے۔ حضور نے فرمایا، میں نے نیند میں کسی کو پکارنا چاہا مگر آواز نہ نکلی۔ کیا حضور کی آواز نہ نکلی؟ جی بالکل،
اور حضور فرماتے ہیں کہ ایک آدمی میرے سر کے پاس اور دوسرا میرے پہلو کے قریب بیٹھ گیا اور پھر میرے پہلو میں ہاتھ داخل کر کے جیسے 2 پسلیاں نکال لی، پھر دل نکالا۔ اللہ اکبر، کیا واقعی؟ جی ایسا ہی ہے۔ پھر وہ دل اس نے اپنی ہتھیلی پر رکھ کر کہنے لگا، واہ واہ، صالح انسان کا کتنا پاکیزہ دل ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس کے ہاتھ کی ٹھنڈک باقاعدہ ہم نے محسوس کی۔ پھر اس نے وہ دل دوبارہ اپنی جگہ پر رکھ دیا اور پسلیاں بھی جوڑ دی۔ پھر وہ دونوں اوپر چڑھ گئے اور سیڑھی بھی اٹھا لے گئے۔ پھر یہ خواب دن کے اجالے میں ویسے ہی وقوع پذیر ہوا۔ حضرت جبرائیل اور میکائیل واقعتاً تشریف لائے اور شق صدر کر کے قلب اطہر کو نکالا، اس کو دھویا اور جو علوم و اسرار بھرنے تھے وہ اس میں بھرے اور دوبارہ اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا عبداللہ بھائی، اکثر جب قبلہ یہ بات بیان کرتے ہیں ساتھ میں وہ حضرت جبرائیل کا ایک قول بیان کرتے ہیں جو انہوں نے حضور کے بارے میں کہا تھا، وہ تو بتائیں۔ جی بڑا ہی خوبصورت قول جو شیخ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت جبرائیل نے پہلی دفعہ حضور کے قلب اطہر کو دیکھا، حیران ہو کر کہتے ہیں، واہ واہ، کتنا پاکیزہ دل ہے کہ اس میں 2 آنکھیں بھی ہیں جو دیکھتی ہیں اور 2 کان بھی ہیں جو سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، بالکل۔ اسی لیے تو حضور نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ صحابہ نماز کے دوران اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو، یہ مت سمجھو کہ میں صرف آگے دیکھتا ہوں، میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں اور جو دلوں میں پیدا ہونے والا خشوع ہے اسے بھی دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، بالکل۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے جو سلام لکھا اس میں آپ نے حضور کے ایک ایک اعضائے بدنیہ کے بارے میں بات کی، جیسے کہ سر مبارک کے بارے میں آپ فرماتے ہیں، جس کے آگے سرے سرورا خم رہیں، اس سرے تاج رفت پہ لاکھوں سلام۔ کانوں کی جب بات آتی ہے تو آپ لکھتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ زبان کی بات آتی ہے تو آپ لکھتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اور جب بات میرے حضور کی مسکراہٹ پر آتی ہے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ لیکن بات جب دل پہ آتی ہے تو اعلیٰ حضرت بھی حیرت میں ڈوب جاتے ہیں اور لکھتے کیا ہیں، دل سمجھ سے ورا ہے، مگر یوں کہو غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے حضرت جبرائیل بھی قلب اطہر کو دیکھ کر حیران ہو گئے تھے۔ یہ خواب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص پیغام کا احساس کر رہے تھے۔ لیکن ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے جنہوں نے حضور کی زندگی میں خاص تبدیلی لائی۔ عبداللہ بھائی، اس دوران ایک اور اہم واقعہ ہوا جو غار ہیرا میں جا کر عبادت کرنے والا ہے، وہ تو بتائیں۔ حضور وہاں کس لیے گئے تھے اور کیا کیا عبادت کرتے تھے، اور اس سارے عرصے میں حضرت خدیجہ کا کیا کردار رہا؟ اس سارے واقعے میں ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کا کیا کردار رہا، سب سے پہلے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ جی ضرور۔ جوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال کی طرف بڑھ رہی تھی تو آپ کی طبیعت مبارکہ میں بڑی تبدیلی آتی جا رہی تھی، جسے حضرت خدیجہ نے بڑی شدت سے محسوس کیا اور دل ہی دل میں خوش بھی ہوئی، کیونکہ ان کا جو آئیڈیل تھا وہ محبوب نبی تھا اور انہوں نے اسی خیال سے شادی بھی کی تھی۔ 10-12 سال کی ازدواجی رفاقت کے بعد جب انہیں اس کے نمایاں آثار نظر آنے لگے تو وہ خود بھی اس معاملے میں ممد و معاون بن گئیں اور ہر قسم کی سہولتیں فراہم کرنے لگیں تاکہ حضور کی یکسوئی، ذہنی رجحان اور قلبی میلان میں کوئی فرق نہ آئے، وہ جدھر جا رہے ہیں تیزی سے ادھر بڑھتے ہی جائیں۔ سبحان اللہ، بالکل۔ اس مشکل وقت میں حضور کو ایک ایسا رفیق چاہیے تھا جو حضور کو سمجھ سکے اور ہر لمحہ حضور کا ساتھ دے سکے، اور وہ رفیق آپ کو اللہ نے ام المؤمنین کی شکل میں عطا فرمایا۔ اب بات کرتے ہیں کہ حضور غار حرا میں کیوں تشریف لے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبع حسین یہ چاہنے لگی کہ شہری ہنگاموں اور دنیاوی بکھیروں سے بالکل الگ تھلگ ہو کر کسی کونے گوشے میں جا بیٹھیں اور ہر وقت تصور جانا میں ہی مستغرق رہیں۔ اسی وجہ سے آپ
کوہ ہرا پر تشریف لے گئے۔ آپ اپنے ضرورت کا سامان لے جاتے اور کئی دن اور کئی ہفتے وہاں گزارتے، تو جب ختم ہو جاتا تو حضرت خدیجہ دوبارہ تیار کر دیتی اور آپ دوبارہ اس غار میں آ کر معتکف ہو جاتے اور کئی دنوں تک واپس نہ جاتے۔ آپ اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور مراقبے میں گزارا کرتے، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے اور دنیا کی حقیقتوں پر غور و فکر کرتے تھے۔ اس دوران حضور نے اپنی قوم کے لوگوں کے اخلاقی اور روحانی زوال پر بہت سوچا۔ آپ کا دل چاہتا تھا کہ لوگوں کو سیدھے راستے پر لایا جائے اور اسی غم کے ساتھ آپ اللہ کی طرف رجوع فرماتے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک اور اہم بات بھی ہے کہ اس دوران حضور کے ساتھ کچھ غیر معمولی واقعات بھی ہوئے جن کا مختلف سیرت کی کتابوں میں ذکر آتا ہے، ان کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیا واقعات تھے؟ جی، جیسے جیسے دن گزرتے گئے آخر یہ جو خلوت تھی رنگ لے ہی آئی، کیونکہ جس مقصد کے لیے دنیا سے الگ تھلگ ہوئے تھے اس کی طرف تیزی سے قدم بڑھنے لگے، اور آپ نے یوں محسوس کیا کہ جیسے غار میں دور کوئی چراغ روشن ہو گیا ہے اور اس کی روشنی ماحول کو منور کر رہی ہے۔ آہستہ آہستہ آپ اس روشنی سے مانوس ہو گئے، پھر وہ روشنی بڑھنے لگی اور قریب آنے لگی، اور اس کے بعد بات اور بھی آگے بڑھی۔ جب بھی آپ تنہا ہوتے تو بڑی میٹھی اور دلکش آواز سنائی دیتی، جیسے کوئی پاس بیٹھا ہو اور پیار سے پکار رہا ہو، یا محمد یا محمد۔ اس ندا میں محبت، عقیدت اور پیار کی چاشنی کوٹ کوٹ کے بری ہوتی، مگر پکارنے والا نہ نظر آتا، اور پھر یہ نئی بات بھی معمول کا حصہ بن گئی۔ آپ نے گھر آ کر حضرت خدیجہ کو بتایا کہ اے خدیجہ، مجھے روشنی نظر آتی ہے، غیبی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ تو حضرت خدیجہ نے عرض کی، میرے آقا، یہ تو ایک اچھی علامت ہے۔ آپ میں جو انسانیت کا درد پایا جاتا ہے، جو اچھے اور صاف موجود ہیں، یہ اس کا ہی نتیجہ ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اندیشے تو ان لوگوں کو ہوتے ہوں گے جن کی زندگیاں بے مقصد، بے فائدہ، بیکار ہیں۔ آپ تو معاشرے کا جھومر اور قوم کا افتخار ہیں، غرباء کے ہمدرد اور مساکین کے خیر خواہ ہیں۔ آپ کو کوئی خطرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے چاہا تو ہر طرح کی خیر ہوگی۔ حضور اس سے اب پوری طرح مانوس ہو گئے اور جو اجنبیت کا احساس تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ ایک دفعہ جب حضور نے اس پیکر نور کو دیکھا تو وہ عرض کرنے لگا، یا محمد انت رسول اللہ و انا جبریل، کہ اے پیارے محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ حضرت جبرائیل سے حضور کی دوستی اور مانوسیت مزید بڑھتی جانے لگی۔ اچھا عبداللہ بھائی، یہ بتائیں وہ دن اور تاریخ کون سی تھی جب حضور پر پہلی وحی نازل ہوئی؟ جی عمر بھائی، یہ مبارک دن پیر کا تھا اور رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی کہ جب غار ہرا جگمگا اٹھی۔ ملاکوتیوں نے اس غار کو اپنے حصار میں لے لیا اور نورانی فضاؤں میں وہاں عالم بالا کی شایان شان جواہر و یاقوت سے مرقع تخت بچھا دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل آگے بڑھے اور سرکار دو عالم کو سینے سے لگا لیا اور حکم ربانی سے آگاہ کیا کہ آپ کو رسالت کا عظیم منصب سونپا گیا ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے آپ کو مبارکباد دی۔ سبحان اللہ، کیا عظیم روحانی منظر ہوگا وہ۔ جی بالکل، اس بشارت کے ساتھ سرکار دو عالم کا دل مطمئن ہو گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ پڑھیے، تو آگے سے حضور نے جواب دیا، کیسے پڑھوں؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا، اللہ کے بابرکت نام سے پڑھنا شروع کیجیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے سب کچھ تخلیق فرمایا۔ اور حضور نے رسالت کے منصب کو قبول فرمایا اور واپس گھر تشریف لائے۔ سبحان اللہ، میں تو حیران ہوں کہ وہ منظر کیسا ہوگا۔ جی بالکل، اب ذرا حضور کے جذبات دیکھیے کہ اب حضور جس پتھر، جس درخت کے پاس سے گزرتے تو وہ آپ کو سلام نیاز پیش کرتا، اور اس عظیم واقعے کا حضور کے قلب اطہر پر بڑا گہرا اثر ہوا۔ جی بالکل، اثر تو ہونا ہی تھا، واقعہ ہی اتنا حیرت انگیز تھا۔ جی پھر جب حضور گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ کو منصب رسالت عطا کی جانے کی خبر دی تو حضرت خدیجہ خوشی سے بے خود ہو گئیں۔ آپ نے حضرت خدیجہ سے فرمایا
کہ ہمیں کپڑا اڑھا دو۔ چنانچہ انہوں نے حکم کی تعمیل فرمائی اور چادر اڑھا دی اور آپ لیٹے رہے، یہاں تک کہ کچھ دیر کے بعد حالت اضطراب اور رعب کی وہ کیفیت جاتی رہی۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ عبداللہ بھائی۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، جس میں ہم نے جانا کہ کس طرح آپ کا دل انسانیت کی ہمدردی کے لیے اور انہیں سیدھی راہ پر لانے کے لیے ہر وقت بے چین رہتا تھا۔ انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں بات کریں گے نبوت کے ابتدائی دور کے بارے میں۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔